بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ مرفوعات کی قسمیں چل رہی تھیں۔ مرفوعات کی 4 قسمیں ہو گئی، آگے 5ویں قسم ہے خبر ان و اخواتها، ان اور اس کے مشابہ الفاظ کی خبر، یہ بھی مرفوع ہوتی ہے۔ اور اس کے مشابہ الفاظ کون سے ہیں؟ وہی ان وکأن لیکن لیت لعل، ان کأن لیکن لیت لعل، یہ 6 حروف ہے، ان تمام کی خبریں بھی مرفوع ہوتی ہیں۔ فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر، یہ تمام کے تمام حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فتنصب المبتدأ، اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں، ویسمى اسم ان، اور مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، وترفع الخبر، اور خبر کو رفع دیتے ہیں، ویسمى خبر ان، اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ فخبر ان هو المسند بعد دخولها، اب ان کی خبر یا ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے۔ نحو ان زیدا قائم، تو ان زیدا قائم، یا اصل میں زید قائم تھا، ان یہ زید قائم مبتدا خبر پر داخل ہوا، تو ان نے زیدن کو نصب دیا اور قائم کو رفع دیا، تو زیدن یہ ان کا اسم ہے اور قائم یہ ان کی خبر ہے۔ اب ان کے داخل ہونے کے بعد ایک قائم مسند ہوئی ہے۔ وحکمہ فی کونہ مفردا او جملۃ او معرفۃ او نکرۃ کحکم خبر المبتدأ، اب اس کا حکم اس کے مفرد ہونے میں یا اس کا جملہ ہونے میں یا اس کا معرفہ ہونے میں یا نکرہ ہونے میں، یہ مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے، یعنی مبتدا کی خبر جس کے احکامات پیچھے گزر چکے ہیں وہی سارے احکامات ان کی خبر میں داخل ہوں گے۔ ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها الا اذا كان ظرفا، اور مبتدا کی ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر ان کے اسموں سے پہلے لانا جائز نہیں ہے، مگر جبکہ وہ ظرف ہوگا تو ایسی صورت میں ان کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ نحو جیسے ان فی الدار زیدن، جیسے فی الدار زیدن میں زید یہ ان کا اسم ہے، فی الدار خبر ہے، لیکن اس میں دیکھ رہے ظرف ہونے کی وجہ سے فی الدار خبر پہلے آئی ہے اور زیدن بعد میں آئی ہے۔ کیوں؟ لمجال التوسع فی الظروف، اس لیے کہ ظروف میں گنجائش ہوتی ہے، اس لیے کہ ظروف میں گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان اور اس کے مشابہ الفاظ کی خبر کا مرفوع ہونے کا بیان ہو گیا۔ اب مرفوعات کی 6ٹھی قسم کان اور اس کے مشابہ الفاظ کا اسم، یہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ وہی صار، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، راح، آذ، عاد، غدا، ما زال، ما برح، ما فتا، منفک، ما دام، لیسا، یہ سارے کے سارے کانوں اور اس کے مشابہ الفاظ ہیں۔ یہ ٹوٹل 17 ہے، ان کو یاد کرنا ہے۔ فهذه الافعال تدخل ايضا على المبتدأ والخبر، یہ افعال بھی مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں، یہ افعال مبتدا خبر پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ فترفع المبتدأ ويسمى اسم كان، وتنصب الخبر ويسمى خبر كان۔ اب یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور اس کو کانا کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر کو نصب دیتے ہیں اور اس کو کانا کی خبر کہا جاتا ہے۔ فاسم کانا هو المسند الیہ بعد دخولها، کانا کے داخل ہونے کے بعد اب کانا کا اسم یہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ نحو کانا زید قائما، تو زید اس مثال میں مسند الیہ ہے۔ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا، تمام کے تمام میں خبر کو اس کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے۔ جیسے کانا قائما زید، تو اس مثال میں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ
کانا قائمن زیدن میں قائمن یہ خبر ہے، زیدن یہ اسم ہے، تو خبر کو اسم پر مقدم کیا گیا ہے اور یہ جائز ہے۔ وعلى نفس الافعال ايضا في التسعة الاولى نحو قائما كان زيد، اور نفس افعال پر بھی پہلی جو 9 قسمیں بیان ہو رہی ہے، یہ 9 نہیں ہے بلکہ 11 ہے۔ 11 قسموں میں ہم لوگ خبر کو افعال سے پہلے بھی لا سکتے ہیں، جیسے قائمن کان زیدن، تو کانا یہ پہلے آنا چاہیے تھا، زیدن یہ بعد میں، اور قائمن تیسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ خبر کو بسا اوقات نفس افعال پر بھی مقدم کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ ولا يجوز ذلك فيما في اوله ما فلا يقال قائما ما زال زيد وفي ليس خلاف، اور جن افعال کے شروع میں ما لگا ہوا ہے، جیسے پیچھے گزرے ہیں ما زال، ما برح، ما فتا، من فکا، ما داما، تو جن افعال کے شروع میں ما لگا ہوا ہے اس میں خبر کو ان افعال کے شروع پر، ان افعال پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فلا یقالو، پس نہیں کہا جائے گا قائما ما زال زید، چونکہ ما زال پر ما داخل ہوا ہے، اس وجہ سے اس پر خبر کو مقدم نہیں کر سکتے۔ وفی لیس خلاف، اور لیسا کے باب میں اختلاف ہے۔ وباقی الکلام فی هذه الافعال یجوء فی القسم الثانی ان شاء اللہ تعالی، ان افعال کے سلسلے میں بقیہ کلام انشاءاللہ قسم ثانی میں آئے گا۔ آگے بیان کر رہے ہیں اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، ما اور لا کا اسم جو ما اور لا لیسا کے ساتھ مشابہ رکھتے ہیں۔ اوپر افعال ناقصہ میں لیسا کا بیان آیا، تو جو لیسا کا عمل رہے گا وہی ما اور لا کا عمل رہے گا۔ تو اب لیسا کا عمل، چونکہ لیسا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ما اور لا بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے۔ اور جیسے لیسا یہ نفی کے لیے آتا ہے، ویسے ہی یہ ما اور لا بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے وَهُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهِمَا، اور ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند الیہ ہوتی ہے۔ یعنی کیا مسند الیہ؟ اسم ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بنتا ہے۔ جیسے ما زید قائما، اس مثال میں زید یہ ما کا اسم ہے، تو ما کا اسم ہونے کی وجہ سے یہ مسند الیہ واقع ہو رہا ہے۔ لا رجل افضل منک، اور رجل یہ دیکھیے لا کا اسم ہے اور یہ مسند الیہ بن رہا ہے۔ وَيُخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ، اب یہاں پر ما اور لا یہ دونوں الگ الگ ہیں، تو بتا رہے ہیں لا یہ نکرہ کے ساتھ خاص ہے، اور ما یہ معرفہ اور نکرہ دونوں میں عام ہے۔ جیسے مثال میں لا رجل، یہ لا کس پر داخل ہوا ہے؟ نکرہ پر داخل ہوا ہے، اور ما زیدن قائمن میں دیکھ رہے زیدن یہ معرفہ اور ما یہ زیدن معرفہ پر داخل ہوا ہے۔ اسی طرح ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ما رجل قائمن، یعنی رجل یہ نکرہ ہے تو ما کو نکرہ کے اوپر بھی داخل کر سکتے ہیں۔ یہ مرفوعات کی 7ویں قسم ہو گئی۔ مرفوعات کی 8ویں قسم خبر لا لنفی الجنسی، لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، اور وہ خبر لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے۔ جیسے لا رجل قائم، اس میں رجل یہ لا کا اسم ہے اور قائم یہ لا کی خبر ہے، تو اس وجہ سے مرفوع ہے، اور قائم یہ لا کے داخل ہونے کی وجہ سے مسند ہے۔ یہاں پر ہمارا مرفوعات کا مکمل بیان ہو گیا، اس کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔